مجھے بتائیں کہ جو نواز شریف کے وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں جو 4 منصوبے پبلک ٹرانسپورٹ کے بلکہ 4 میٹرو بس ہیں، لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، اور چوتھا اورنج لائن جو چین کی مدد سے دن رات ہم نے محنت سے مکمل کیا. اس میں بھی سیدھی بات ہے، میں نے آپ سے کل میں نے بھاشا ڈیم میں نے تقریر کی تھی، آج پھر میں کہنا چاہتا ہوں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ میں انشاءاللہ کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. سیون کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آنیسٹ مسٹیکس ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے کبھی میں انشاءاللہ قوم سے غلط اعداد و شمار یا غلط بیانی نہیں کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاہور میں جو اورنج لائن جو ایک تحفہ ہے چین کا پاکستان کے لاہور کے عوام کے لیے، پنجاب کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، کس طرح تعطل کا شکار کروایا گیا. پی ٹی آئی کے وکیلوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن دی، 1 سال سے زیادہ وہ وہاں پر لیٹیگیشن تھی. پھر آنریبل ججز نے 300 صفحے کا فیصلہ لکھا اور اس کو بالکل کلین چٹ دی. پی ٹی آئی کے وکیلوں نے گلے پھاڑ کے کہا کہ جناب اس میں اربوں کی کرپشن ہو گئی ہے. ججز نے کہا ہم اس کو دیکھیں گے. جب انہوں نے بڑے قریب سے اس منصوبے کو دیکھا اور بعض جو ایگریمنٹس کی جو شکیں تھیں وہ پبلک نہیں ہو سکتی تھی، انہوں نے اپنے چیمبر میں منگوا کے وہ ایگریمنٹ دیکھے تو انہوں نے پھر فیصلہ دیا. فیصلہ جو انہوں نے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہ اس کی اپنا مزید اس کی جو جیولوجیکل اس کی سروے ہونا چاہیے تھا، فلاں ہونا چاہیے تھا، جو ان کا حق ہے ہائی کورٹ کے ججز کا حق ہے، مگر کرپشن کا ایک دھیلا وہاں پر ثابت نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد ہم اپیل میں آئے یہاں پر اپنے سپریم کورٹ میں، تو عدالت عظمیٰ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور پھر جو پی ٹی آئی کے جو آفس بیررز ہیں وہ پھر سامنے آ گئے. مرحوم جسٹس جاوید اقبال صاحب کے جو فرزند ہیں، میرے لیے یہ بلائی کا احترام ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے وہ آفس بیرر تو ہیں. انہوں نے جا کے اپلیکیشن دی سپریم کورٹ میں، پھر بعد میں انہوں نے وڈرا کی. پھر یہاں پر کیس چلا اور کیس چلنے کے بعد وہ کیس مکمل ہوا. پھر آنریبل ججز نے ججمنٹ ریزرو کر لی، 8 مہینے کے بعد پھر وہ فیصلہ سنایا گیا. اس طرح 2-2.5 سال کی تاخیر ہوئی اورنج لائن میں، لیکن جب سپریم کورٹ نے اجازت دی تو پھر میں نے پھر اپنا لنگوٹا کا ساتھ دن رات ہم نے محنت کی اور 90% تک منصوبہ ہم نے مکمل کر لیا جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی. مگر کیا کیجئے کہ بجائے اس کے کہ عوام کو ان کی سہولت پہنچانی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بہت شاندار ایئر کنڈیشن اور اس کی جو پنکچویلٹی، یو کین میچ یور واچز ود اٹس پنکچویلٹی، اس کو بھی پھر انہوں نے تاخیر سے کام لیا. اور پھر پتہ نہیں یہ کب دوبارہ افتتاح ہوا، آئی ڈونٹ ریممبر دا ڈیٹ. میں میرے خیال میں جیل میں تھا جب وہ اس کو چلایا گیا. انہوں نے کہا یہ اندر رہے جیل میں تو اس کو ہم چلا دیتے ہیں. تو پھر وہ بڑی تاخیر سے منصوبہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہیں وہ واقعات جو کہ سینے کے اندر ہر وقت نشتر چبھوتے ہیں کہ اس غریب قوم کی تقدیر، مقدر خوشحالی اور ترقی کا جس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ باپ بن کر اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز کام کرے. پچھلوں نے کیا منصوبے بنائے، اگر اچھے منصوبے ہیں تو ان کو آگے لے کے چلے، اور اگر کوئی خراب منصوبہ ہے تو قوم کو بتائے کہ جناب یہ شاہ خرچی ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو منصوبہ ہے جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ جاتا ہے، اس میں یقیناً وزیر اعظم تو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں بیٹھوں، اور وزراء نے کبھی سوچا بھی نہیں میں بیٹھوں، گورنرز نے، چیف منسٹرز نے. یہاں پر تو خلق خدا نے بیٹھنا تھا، عوام نے بیٹھنا تھا، عظیم پاکستانیوں نے بیٹھنا تھا، معماروں نے بیٹھنا تھا، ایک ترخان نے بیٹھنا تھا، ایک انجینئر نے بیٹھنا تھا، ایک نرس نے بیٹھنا تھا، ایک وکیل نے بیٹھنا تھا،
ایک اسٹوڈنٹ نے بیٹھنا تھا، ایک استاد نے بیٹھنا تھا، ایک بیوہ نے بیٹھنا تھا، ایک یتیم نے بیٹھنا تھا، ایک دکاندار نے بیٹھنا تھا، تاکہ وہ عزت سے اپنی دہاڑی کمائے۔